سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے نیشنل پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی خصوصی درخواست پر بلوچستان میں امن و امان کی بحالی کے لیے اپنا ہر ممکن کردار ادا کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے جسے سیاسی طریقے سے ہی حل کرنا چاہیے۔ لاہور سے عثمان احمد بھٹی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی اپنی جماعت کے اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ جاتی امرہ رائے ونڈ آمد۔ محمد نواز شریف نے مہمانوں کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ دونوں جماعتوں کے قائدین کی 1.5 گھنٹے سے زائد تفصیلی ملاقات ہوئی۔ دونوں قائدین نے مجموعی ملکی صورتحال اور بلوچستان کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کہا کہ نواز شریف ملک کے سینئر سیاستدان ہیں۔ وہ BNP مینگل کا دھرنا ختم کروانے اور جیلوں میں قید بلوچ خواتین کی رہائی سمیت بلوچستان کے تمام مسائل کے حل میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میاں صاحب چونکہ اس وقت پاکستان کے سینئر ترین پولیٹیشنز ہیں اور ہماری اس کے ساتھ ایک تعلق ہے اور ہم امید رکھتے ہیں، ہم نے اس کو کہا ہے بھی اور وہ راضی بھی ہو گئے کہ بلوچستان کے ایشو میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ نواز شریف نے ڈاکٹر مالک بلوچ اور ان کے وفد کو یقین دہانی کروائی ہے کہ بلوچستان کے امن کے لیے وہ اپنا سیاسی اور جمہوری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ نواز شریف صاحب نے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو اور ان کی پارٹی کے لیڈرز کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے امن کے لیے، بلوچستان میں استحکام لانے کے لیے اور جمہوری رویوں کے فروغ کے لیے، اپنا ڈیولپمنٹ کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے اپنا سیاسی اور جمہوری کردار ادا کریں گے۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو دورہ بلوچستان کی دعوت دی ہے جو انہوں نے قبول کر لی ہے۔ انہوں نے اپنے صوبے میں بے گناہ اور معصوم لوگوں کے قتل کی بھرپور مذمت بھی کی۔ کیمرامین خالد خان کے ساتھ عثمان احمد بھٹی، جیو نیوز، لاہور۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پارٹی منظم اور مستحکم کرنے کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ مہم کی قیادت کریں گے اور صورتحال نواز شریف اور مریم نواز کے سامنے رکھیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ابھی صرف پنجاب کی حد تک عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں۔ نواز شریف دوسرے صوبوں کا دورہ کریں گے تو ان صوبوں میں بھی جلسے کریں گے۔ کرنے کوئی جو ہے وہ تطہیر کرنے، ایڈیشن کرنے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں یہ پوری رابطہ مہم کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پارٹی کو مزید منظم اور متحرک کرنے کے لیے جو ہے یہ پارٹی کی تنظیم کو جو ہے رابطہ میں لیڈ کون کر رہا ہے؟ مریم نواز کریں گی؟ لیڈ جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ پہلے تو میں ہی اس سارے عمل کو جو ہے وہ کروں گا اور اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ کی چیف آرگنائزر ہیں پارٹی کی اور میاں نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں، تو بھی یہ ساری چیز ان کے سامنے رکھیں گے اور وہ پھر ڈویژن لیول کے اوپر جو ہے وہ میٹنگ کریں گے اور اس میں پھر پنجاب بھر میں جلسے ہوں گے، پورے پاکستان میں جلسے کرنے جا رہے ہیں؟ پورے پاکستان کا بھی جب میاں نواز شریف صاحب دوسرے صوبوں میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی یقیناً جو ہے وہ عوامی رابطہ بھی کریں گے۔ باقی پنجاب کی حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں ملے ہیں جو PTI کے انہوں نے بات چیت کی ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ میری اطلاع تو یہ ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکہ کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق امریکی وفد کا قیادت جنوبی اور وسطی ایشیا امور کے سینئر بیورو افسر ایرک میئر نے کی۔ امریکی وفد نے وسیع معدنیات کی دولت کی ترقی کی پاکستان کی پالیسی پر اظہار اعتماد کیا۔ ایرک میئر نے پاکستان کے بتدریج بہتر ہوتے سرمایہ کاری ماحول پر اظہار اطمینان کیا۔ دونوں فریقین کو عالمی تبدیلیوں پر موقف شیئر کرنے کا موقع بھی فراہم کیا گیا۔ دونوں فریقوں نے موجودہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور P2P تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے نئے ٹیرف سے متعلق مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح وفد امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نئے امریکی ٹیرف پر جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا امریکہ پاکستان کے تجارتی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ حکومت امریکہ کے ساتھ تجارتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہاں ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر امریکہ جانے والے وفد میں معروف کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان بھی شامل ہیں۔ پاکستانی وفد امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کے فروغ اور نئے ٹیرف پر بات کرے گا۔ وزیر اعظم نے وفد کو امریکی نئے ٹیرف پر مذاکرات کے بعد لائحہ عمل طے کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔
اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے امریکی ٹیرف کے ایشیائی ممالک پر ممکنہ اثرات پر تجزیاتی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ترقی پذیر ایشیائی خطہ امریکی ٹیرف سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ تفصیل جانتے ہیں اشرف الخم سے۔ جی اشرف، بتائیے گا رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ یہ رپورٹ کے مطابق جو ایشیا کے ممالک جو سب سے زیادہ جن پر امپیکٹ ہوگا ان میں پاکستان 14واں بڑا ملک ہے جن پہ ٹیرف لگا گیا ہے۔ جنوبی ایشیا کے خطے میں جو ٹیرف کی فہرست ہے اس میں پاکستان کا گو کہ تیسرا نمبر ہے۔ پہلے نمبر پر سری لنکا ہے جس پر 44% ٹیکس لگایا گیا، اس کے بعد بنگلہ دیش ہے جس پر 37% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ پاکستان امریکی انتظامیہ نے جو پاکستان پر 29% ٹیرف عائد کیا، لیکن پاکستان کی خاطر خواہ اثرات ہوں گے اس کے پاکستان کی تجارت سے اس ٹیرف کے بعد۔ جبکہ افغانستان پر ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق 26%، مالدیپ، نیپال اور بھوٹان پر 10% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ جو ترقی پذیر ممالک میں کمبوڈیا جو ہے وہ بھی ترقی پذیر ہی ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ ٹیرف جو ہے وہ اس پر لگایا گیا ہے۔ اس طرح جو تانبا، ادویات، سیمی کنڈکٹرز، لکڑی وغیرہ کی اشیاء ہیں گو کہ ان پر ٹیکس سے ان کو استثناء دیا گیا ہے، لیکن اس کا بھی پاکستان پر ایک ضرور منفی اثر ہوگا۔ یہ اضافی ٹیرف محصولات پہلے سے عائد کردہ ٹیکس کے علاوہ ہوں گے۔ اس طرح امریکی ٹیرف کا مقصد رپورٹ کے مطابق کہا گیا اپنا تجارتی خسارہ کم کرنا ہے، لیکن آپ اس رپورٹ کے مندرجات سے متعلق ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ شکریہ آپ کا اشرف ملخم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عالمی سطح پر جوابی ٹیرف آج سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹیرف کے نفاذ سے چند گھنٹوں قبل نیشنل ریپبلکن کانگریشنل کمیٹی میں خطاب میں غیر شائستہ انداز اپنایا۔ امریکی صدر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ممالک ٹیرف پر بات چیت کرنے کے لیے ہمیں کال کر رہے ہیں، وہ ڈیل کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے نقل اتارتے ہوئے کہا کہ پلیز سر ڈیل کر لیں، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں یہ واضح نہیں کیا کہ کون سے ممالک مبینہ طور پر ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تجارتی محصولات کے معاملے پر دنیا کی دو بڑی معیشتوں امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی جاری ہے۔ چینی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے چین پر 104% محصولات عائد کرنے کے جواب میں چین امریکی مصنوعات پر 84% محصولات عائد کرے گا۔ چین نے پہلے امریکی مصنوعات پر 34% محصولات لگانے کا کہا تھا۔ چین کی جانب سے امریکہ پر محصولات کا نفاذ 10 اپریل سے ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے سامنے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران ٹرمپ نے کہا اردوان ان کے قریبی دوست ہیں اور دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر اسرائیل کو ترکی سے کوئی مسئلہ ہوا تو وہ اسے آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا پھر آپ کو تھوڑا سا معقول ہونا ہوگا۔ شام میں ترکی کے کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے ٹرمپ نے اردوان کو سمجھدار اور سخت لیڈر قرار دیا اور کہا اردوان نے وہ کر دکھایا جو 2000 سال میں کوئی نہ کر سکا۔ بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے فرحت اللہ بابر کے خلاف FIA انکوائری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاستی ادارے اختلاف رائے دبانے کے لیے قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ HRCP نے فرحت اللہ بابر کے خلاف انکوائری فوری واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ فرحت اللہ بابر کو ہراساں کرنا جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے خطرہ ہے۔ یہ HRCP کا کہنا تھا کہ FIA فرحت اللہ بابر سے معافی مانگے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کراچی میں متحدہ عرب امارات کے کونسل خانے کے دورے پر کہا کہ پاکستانیوں کو اب 5 سال کا ویزا بھی مل سکے گا۔ متحدہ عرب امارات نے محبت کا اظہار کیا ہے، ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری پہنچے متحدہ عرب امارات کے کونسل خانے اور ویزا سینٹر کا دورہ کیا۔ اس دورے پر UAE کے سفیر حماد عبید الزاہبی اور کونسل جنرل نے ان کے ہمراہ تھے۔ گورنر نے پاکستانیوں سے وہاں پر جو موجود تھے ان سے بات چیت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل بخیت عتیق الرمیسی نے کہا کہ ہم پاکستانیوں سے محبت اور ان کی عزت کرتے ہیں، اب ہر خاص و عام ویزے کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ UAE SIFC کے تحت سرمایہ کاری کر رہا ہے، اس ویزا کی سہولت سے پاکستانیوں سے اظہار محبت کیا ہے، ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور باہر ممالک میں جا کر ملک کا نام روشن کرنا چاہیے۔ پاکستانی بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بزنس مینوں کے لیے یہ اجازت نامہ لے لیا ہے کہ اب پاکستانی بزنس مین، پاکستانی فیملیز UAE کا ویزا بآسانی لے سکتے ہیں، اور اس میں خوشائن بات یہ ہے کہ اب
یہ ویزا 5 سال کی مدت تک کا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. خوش آئین بات ہے اور میں اس پر UAE حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, ہز ہائنس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کراؤن پرنس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کا پاکستان ریلوے کو جدید بنانے کے لیے اصلاحات میں تعاون کا اظہار. وزیر مملکت برائے ریلوے بلال اظہر کیانی سے ورلڈ بینک اور IFC حکام کے مشترکہ وفد کی ملاقات ہوئی ہے. ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن نے پاکستان ریلوے کو جدید بنانے کے لیے اصلاحات میں تعاون کا اظہار کیا ہے. اس متعلق جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ عالمی بینک کے وفد کی سربراہی ریجنل ڈائریکٹر نے کی. وفد میں ورلڈ بینک کے پروگرام لیڈر محمد انیس اور IFC کی کنٹری پرنسپل آفیسر ناز خان پر شامل تھے. بلال اظہر کیانی نے اس موقع پر کہا کہ ریلوے کو جدید بنانا اور بہترین سفری خدمات کی فراہمی اولین ترجیح ہے. ریلوے کی ترقی معیشت کی رفتار تیز کرنے میں بھی مدد دے گی. وفد نے ریلوے انفراسٹرکچر سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات اور بہتری کی تجاویز پر بریف کیا. اجلاس میں پاکستان ریلوے کی بہتری اور ترقی کے لیے تجاویز اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کا دوسرا دن. غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پیغامات آپ کو دکھاتے ہیں. PSI is a EPCM company operating in Central Asia from Kazakhstan. We're here today and at the forum looking to be potentially a part of the construction group for the Reko-Dik project in Pakistan. So I think that's probably sums up what we're here for, and we're looking forward to seeing many people at the forum. I'm Liu Zhao. I'm from China, and I work in the XMG, Xuzhou Construction Machinery Group, which is the biggest manufacturer of the construction machinery in China. Now we rank the top 3 all of the world. I'm honored to join this event. I think it's a big opportunity to help us to marketing the Pakistan market, and we focus on the mining machinery industry. We want to contribute for the mining sector in Pakistan. I'm with Axiom Exploration Group out of Canada. We met HTMA at PDAC in Toronto at the conference, and they invited us to come out here, and based on their skill set and what they do out in Pakistan is similar to what we do in Canada, but we do a whole line of geophysics, ground-based, airborne, satellite-based. We had a great meeting with HTMA, and they were kind enough to invite us to join them at their booth, and we're working on a collaboration partnership to help support them on their geophysics here in Pakistan, and where we can use their services in and around other countries, Saudi Arabia, Africa, where we have a team in South Africa as well. Well, hello, my name is Lauri Pesonen, I'm from Metso Corporation out from Finland. We are here at the Pakistan Minerals Investment Forum 2025. It's our pleasure to be here and represent our company. So far it's been a very exciting experience, and we look forward to all of the discussions what we are going to have in here. My name is Ishan, and I'm heading Bolan Mining Enterprises. It's a subsidiary between Government of Balochistan and Pakistan Petroleum Limited. It's a great opportunity to be here under one roof. We are going to meet so many of the supply chains, so many mining value chain experts and the services experts, which will be very beneficial, because it's very difficult in this dynamic world to operate in so many different places at one time. But under one roof, we are going to interact with so many of them. It's a great opportunity for the mineral sector of Pakistan as well to have a comparative advantage to meet with all of the leading mining companies like Matsu, like Barrick Gold, and different companies internationally. So I think it will become a milestone in the boosting up the mineral industry of Pakistan. Thank you very much. My name is Hamad Umar, and I am representing Allied Engineering and Services, the authorized dealer of Caterpillar in Pakistan. And we are very much delighted to have this event in Pakistan, because it's a collaborative event to have all stakeholders sit together
and talk about investment and for the betterment of Pakistan. My name is Amir Rashid. I am participating in this forum on behalf of Modern Chemical and Services Company Limited, which is a Saudi company working in Saudi Arabia. We are working on a collaboration with our partner Wahnovel here to invest in the mining sector. We had this meetings initially in Saudi Arabia in the mining forum, and now we are part. پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کا دوسرا دن غیر ملکی سرمایہ کاروں اور مختلف کارپوریشنز کے نمائندوں کے اہم پیغامات آپ نے ملاحظہ کیے.